تصویر بنا دیا کرتا ہے، پوچھا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے محبوب کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں تو وہ بنا دیا کرتا ہے، کوئی اس کے رخسار کی تعریف کرتا ہے، مصور کہتے ہیں، فوٹوگرافر کو آج کے زمانے میں تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا وہ تصویر بنا دیتا ہے؟ کس کی بنا دیتا ہے؟ عاشق بولتا جاتا ہے، وہ تصویر بناتا جاتا ہے، اس کا یہ کمال ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا چل مجھے بھی لے کے چل، میں بھی اپنے محبوب کی تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے دروازہ کھٹکھٹایا مصور کا، مصور نے کہا کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی کے مرید نے کہا جنید بغدادی تشریف لائے ہیں۔ دروازہ کھول کے باہر آیا، عرض کرتا ہے حضرت آپ مجھے ادھر بلا لیتے، میں تمہارے مکان پہ آ جاتا، آپ مجھے کہہ کے بلاتے، میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا، آپ کو میرے گھر پہ آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں نے سنا ہے تو تصویریں بڑی اچھی بناتا ہے، تصویریں بڑی اچھی بناتا ہے، تو پھر ایک کام کر میرے محبوب کی تصویر بنا۔ اندر چلا گیا، جانے کے بعد میں قلم لایا، کاغذ لایا، سامنے رکھا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا آپ بتائیں آپ کے محبوب کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میرے محبوب کی آنکھیں اتنی پیاری تھی، ان کے اندر لال لال ڈورے تھے، اور وہ آنکھیں جب دنیا میں آئی تھی اللہ نے ان میں سرما ڈال کے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کی زلفیں اتنی پیاری جس میں قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا، اللہ اکبر، بتاتے چلے جا رہے ہیں میرے محبوب کا جسم اتنا خوبصورت تھا، آپ کا چہرہ اتنا پیارا تھا، ایک بار جو دیکھ لیا کرتا وہ بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتا۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی بتاتے چلے جا رہے ہیں، وہ خاموش کھڑا، قلم رکا پڑا ہے، اچھا قلم چلاتا کیوں نہیں؟ کہا حضرت رک جائیے۔ اندر مکان میں گیا، جانے کے بعد میں اس کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز لایا، اور لانے کے بعد میں اس نے سامنے پیش کر دی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں نے جو تصویر بنوائی تھی وہ تصویر کیوں نہیں بنائی؟ کہنے لگا حضرت جس تصویر کا تم ذکر کرتے ہو وہ تصویر میں نہیں بنا سکتا، اس تصویر کو اللہ نے پہلے ہی قرآن میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے لا کے قرآن دیا اور کہا جس چیز کو تم بتا رہے ہو، جن آنکھوں کا ذکر تم کر رہے ہو، جن رخساروں کا تم ذکر کر رہے ہو، جن سلوکوں کا تم ذکر کر رہے ہو، کائنات میں کوئی اس جیسا چہرہ بنا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، اور بنانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں کوئی نہیں بنایا گیا ہے، اس کا سارے کا سارا ہولیا اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ جسے ان کی تصویر دیکھنی ہے وہ قرآن سیکھ لے، سبحان اللہ۔ جسے ان کی تصویر دیکھنی ہے قرآن سیکھ لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا تو پیغام یہی شروع سے یہ کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن پہ چلاؤ، تمہارے سینے کے اندر قرآن ہوگا، اللہ تمہیں گناہوں سے بھی بچائے گا اور تمہیں دین کی سوجھ بوجھ بھی دے گا۔ اور دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، نماز پڑھنا صرف مکمل دین نہیں ہے، روزے رکھنا مکمل دین نہیں ہے، حج کرنا مکمل دین نہیں ہے، زکات دینا مکمل دین نہیں ہے، میرے پیارے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنا بھی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، میرے نبی نے بیوی کا حق ادا کرتے بتایا، میرے امتیوں تمہیں اس طرح سے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا۔ میرے نبی نے اپنی سگی بہن کوئی نہیں لیکن رضائی بہن کا حق ادا کر کے بتایا کہ بہنوں سے کس طرح سے پیش کرنا۔ میرے آقا نے اپنے چچاؤں کے بارے میں بتایا اس طرح سے خاندان سے پیار کرنا۔ میرے آقا کی ماں کا انتقال ہو گیا لیکن اپنی چچی سے پیار کر کے بتایا اس طرح سے پیار کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کے والد کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا نے اپنے چچا ابو طالب کا یہ تمام کردار نبھا کے بتایا، لوگوں اس طرح سے ادب کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کی پوری زندگی اگر تمہیں سمجھنی ہے اس سے پہلے تمہیں سینے میں قرآن بسانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہلے تمہیں سینے میں بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ قرآن دیتا ہے۔